بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، قادیانی پاکستان میں کافر ہیں مگر آزاد کشمیر میں ابھی تک قانون کی رو سے قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اور پھر آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان میں قادیانیوں کو کافر سمجھا جاتا ہے، مگر ایک ایسا حصہ پاکستان میں ابھی بھی ہے جہاں پر قادیانی کافر قرار نہیں دیے جاتے، اور یہ قادیانی ایسے ہیں آزاد کشمیر میں جہاں ان کے 18 کے قریب اپنے مراکز ہیں، جہاں پر اپنی شرانگیزی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ورغلا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج کے ہم پروگرام میں اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں ہوں گے محترم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم رہے اور اس وقت بھی ممبر آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس محترم جناب عبد المجید ملک صاحب، اور تیسرے ہمارے مہمان ہوں گے سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب، جو مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی ہیں، اور اسی طرح چوتھے ہمارے مہمان ہوں گے محترم جناب مولانا سعید یوسف صاحب، جو آزاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں، اور ہمارے پانچویں مہمان آج ہوں گے مولانا محمد مقصود کشمیری صاحب، جو آزاد کشمیر میں ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، سرگرم کارکن ہیں اور اسی طرح صحافی بھی ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں سے آزاد کشمیر میں قادیانی کیوں سرگرم ہیں، ابھی تک وہاں پر قانون کی روح سے انہیں کیوں کافر قرار نہیں دیا گیا، ان سوالات پر بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو وصال اردو کی طرف سے آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے حوالے سے، قادیانی کس طرح وہاں پر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے وصال اردو نے خصوصی ڈاکومنٹری تیار کی ہے۔ پہلے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیے، واپس آتے ہیں۔ آزاد کشمیر ریاست جموں و کشمیر کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ اس کا باقاعدہ نام ریاست آزاد جموں و کشمیر ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام حصے کو آزاد کشمیر اور بھارت کے قبضے میں کشمیر کے حصے کو جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کا علاقہ 13,300 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع، 19 شہر، 32 تحصیل اور 182 یونین کونسلیں ہیں، جہاں 40 لاکھ سے زائد لوگ بستے ہیں۔ اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ یہاں اردو سرکاری زبان ہے۔ آزاد کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا بھر سے ہر سال لوگ سیر و تفریح کے لیے یہاں آتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے وقت کشمیر ایک آزاد ریاست تھی، جس کے باسیوں نے آزادی کے وقت جدوجہد کر کے پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی، مگر بھارت نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا، مگر آزاد کشمیر کے باقی حصے پر بھارت نے قبضہ کر لیا، جو آج تک برقرار ہے۔ آزاد کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد آزاد کشمیر کی آزاد حیثیت کو برقرار رکھا گیا، چنانچہ یہاں کی عوام کو اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرنے، اپنے قوانین بنانے کا اختیار دیا گیا، تاہم مجموعی طور پر آزاد کشمیر کو پاکستان کے زیر انتظام رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی مانند آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی طرف سے بھرپور انتظامات کیے جاتے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں۔ یہاں کی عوام کو خصوصی طور پر سرکاری اداروں اور پاک فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے وسائل کو آزاد کشمیر کی عوام پر بلا تفریق خرچ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آزادی کے ساتھ آزاد کشمیر کی سیاست میں حصہ لیتی ہیں، چنانچہ آزاد کشمیر میں کبھی نون لیگ تو کبھی پیپلز پارٹی کی حکومتیں بنتی رہتی ہیں۔ ان سارے معاملات میں آزاد کشمیر کے پاکستان کے ساتھ اشتراک کے باوجود قادیانیوں کے معاملے میں آزاد کشمیر پاکستان سے مختلف نظر آتا ہے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کی روح سے قادیانی غیر مسلم ہیں، وہ اسلامی شعائر کو استعمال نہیں
کر سکتے، اسمبلی میں نہیں جا سکتے۔ ووٹ دیتے وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کے لیے قادیانی کے نام سے علیحدہ خانہ بنایا گیا ہے۔ حج پر جاتے وقت ان سے حلف نامہ لیا جاتا ہے۔ فوج اور دیگر اداروں میں بھرتی ہوتے وقت بھی ان کے مذہب کے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی ہے، مگر آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے ساتھ معاملہ پاکستان کے برخلاف ہے، جہاں آئین اور قانون کی روح سے قادیانیوں کو ابھی تک غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ یہاں قادیانی اور عام مسلمانوں میں سرکاری سطح پر کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ یہاں کے قادیانی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اسمبلی جا سکتے ہیں، وزیر بن سکتے ہیں، جج بن سکتے ہیں، فوج اور پولیس میں بھی جا سکتے ہیں، حج پر بھی جا سکتے ہیں، مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہیں اور مسجدیں بھی بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ آزاد کشمیر کی اسمبلی نے پاکستان سے پہلے 29 اپریل 1973 کو قادیانیوں کے خلاف قرارداد پاس کی تھی، جبکہ پاکستان نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا تھا، مگر تاحال آزاد کشمیر میں پیش کی جانے والی ماضی کی قرارداد اور رواں سال 29 اپریل کو پیش کی جانے والی قادیانیوں کے خلاف قرارداد پر مکمل طور پر قانون سازی نہیں کی جا سکی، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اسلامی شاعر کی توہین کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 18 کے قریب قادیانیوں کے مراکز آزاد کشمیر میں موجود ہیں، جو نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان بھر میں اپنی مذموم سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے ساتھ نرمی کی وجہ سے کئی مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو دھوکہ دے کر ان سے نکاح کر رہے ہیں، سرعام خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ جب ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آزاد کشمیر کے قادیانی سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے آئین کے تحت مسلمان ہیں۔ آزاد کشمیر کی حکومتی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے مسلمانوں کو قادیانیوں کی شرانگیزیوں کو روکنے کے لیے یقین دہانیاں تو کروائی جاتی ہیں، مگر تاحال عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا۔ اس لیے آزاد کشمیر میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پاکستان کو ہنگامی طور پر سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بھلا اس بات کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ اسلامی ملک میں اسلام کے دشمنوں کو اتنی اجازت دے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہیں؟ قادیانی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو مسلمان معاذ اللہ قادیانیوں کے سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہی بات 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کے اس وقت کے خلیفہ نے سب کے سامنے کہی تھی، جس پر پورا ایوان ہکا بکا رہ گیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا تھا۔ اس لیے بحیثیت مجموعی پورا پاکستان اس گناہ میں شریک ہے کہ ابھی تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پاکستان کے ایک حصے آزاد کشمیر میں غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان میں قادیانی غیر مسلم ہیں مگر آزاد کشمیر میں نہیں۔ اس لیے پاکستان کے سیاسی حلقوں اور سماجی رہنماؤں کو آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے خلاف قانون سازی کرنے کے لیے بھرپور مہم چلانا ہوگی، تاکہ پورے پاکستان میں کہیں بھی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے اور مسلمانوں کو گمراہ نہ کیا جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دنیا بھر میں جہاں جہاں قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دہی سے گمراہ کر رہے ہیں ان کے خلاف میدان عمل میں پاکستان کو نکلنا ہوگا، کیونکہ قادیانی فتنہ پاکستان سے نکلا اور قادیانی پاکستان کا نام استعمال کر کے دنیا بھر میں اپنی شرانگیز مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے خوفناک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ عالم عرب میں سینکڑوں مسلمان قادیانیوں کی دھوکہ دہی کا شکار ہو کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ صرف فلسطین میں 3000 سے زائد مسلمان قادیانی ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی بہت بڑی عبادت گاہ تعمیر کر رکھی ہے، جہاں ہر سال قادیانیوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جس میں اسرائیلی حکام بھی آتے ہیں، جہاں نام لے کر پاکستان کے آئین اور قانون کو گالیاں دی جاتی ہیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے ہمیں کافر قرار دے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اردن، لبنان، شام، ترکی، مصر، یمن، الجزائر، مراکش، افریقہ، ملیشیا، انڈونیشیا سمیت دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں قادیانی پاکستان کا نام استعمال کر کے گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے اصل فرض پاکستان کا بنتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں قادیانیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور سماجی سطح پر مہم چلائے۔ ختم نبوت کے لیے سرکاری سطح پر مبلغین کو تیار کر کے دنیا بھر میں بھیجا جائے، بلکہ ختم نبوت کے نام سے ایک عالمی ادارہ قائم کیا جائے جو دنیا بھر میں قادیانیوں کی گمراہی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے لائحہ عمل طے کرے۔ عوام کو بھی اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ختم نبوت سیاستدانوں کا یا پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہم سب مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم مسلمان اور اسلامی ملک کے شہری ہونے کے ناطے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تڑپانے والوں کو آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں محاسبہ کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت۔ آپ نے ناظرین کرام آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح قادیانی آزاد کشمیر میں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے
کہ 70 سال گزر گئے، آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے زیر انتظام ہے، آزاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان میں آتی جاتی ہے، پاکستان کے اداروں میں بھرتی ہوتی ہے، پاکستان کی فوج میں، پاکستان کی پولیس میں، پاکستان کی گورنمنٹ میں، ہر جگہ پر کشمیری جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کشمیریوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن گلہ صرف اور صرف وہاں جو قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان سے ہے کہ ابھی تک وہاں کی حکومت نے، اگرچہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں قرارداد بعد میں پیش ہوئی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے خلاف، اس سے 1.5 سال پہلے آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی گئی اور پھر وہ پاس بھی ہوئی۔ یعنی 1973 میں پاکستان نے 74 میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، جبکہ آزاد کشمیر میں 73 میں 1.5 سال پاکستان سے پہلے قادیانیوں کو کافر، اسمبلی کے اندر قرارداد جو پیش کی گئی تھی اس میں کافر ان کو کہا گیا کہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن یہ قرارداد محض قرارداد ہی رہی، آئین کے اندر قانون سازی نہیں کی گئی، ان کی شرانگیزیوں کو مکمل طور پر روکنے کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا جس سے یہ معلوم ہو کہ واقعی قادیانی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں نہیں جا سکتے، آزاد کشمیر کے جو سرکاری ادارے ہیں وہاں نہیں جا سکتے، اور آزاد کشمیر کے جو تعلیمی ادارے ہیں، سکولز ہیں، وہاں پر قادیانی نہیں جا سکتے۔ ابھی بھی جو وہاں کی صورتحال ہے، کتنی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ وہاں کے سکولوں میں قادیانی ہیں اور اسلامیات کے ٹیچر ہیں، اسلامیات پڑھا رہے ہیں۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا محمد سعید یوسف صاحب نے، جو آزاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی ہیں اور وہاں پر الیکشن بھی لڑتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا سعید یوسف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں قادیانیوں کو ابھی تک آئین کے تحت کافر قرار نہیں دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانی آزاد کشمیر میں کتنے ہیں اور کیسے کیسے وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسال ٹھیک ٹھاک شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کا پروگرام ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ رکھا ہے۔ آزاد کشمیر میں بالاسف شدید یہاں پر جو ہمارے قریب ہی کوٹلی کا ضلع ہے اس میں قادیانیوں کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے اور تقریباً 18 کے قریب ان کے مراکز ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں ایک عرصہ سے ان کا ایک نظام چل رہا ہے اور ہماری جو دعوتی جماعتیں ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ اس کے اثرات اور ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہمارے ہاں بڑا المیہ رہا وہ یہ کہ سب سے پہلے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلی قرار دینے کی قرارداد کی سعادت بھی آزاد کشمیر اسمبلی ہی کو نصیب ہوئی تھی۔ یعنی پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں یہ قرارداد آئی تھی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ہمارے میجر ایوب صاحب تھے، انہوں نے یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی تھی۔ لیکن قرارداد پیش ہوئی لیکن وہ آگے قرارداد اس پہ عمل درآمد، جذباتیت ہمارے ہاں زیادہ ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو شاید پوری طرح سمجھتے بھی نہیں ہیں یا ان کو پوری طرح اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ قرارداد پیش ہوئی لیکن اس سے آگے اس پہ کوئی اتنی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ اسی اثناء میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ قرارداد پیش ہو کر جب آئین بن گیا اور پاکستان کے اندر ان کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو یہاں پر بھی یہ لوگوں نے سمجھا کہ جی ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا تھا، لہذا یہ غیر مسلم ہے تو لہذا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن حقیقی بات یہ نہیں ہے کہ ریاست کا مستقل آئین ہے ہمارا، تو لہذا جب تک اس آئین میں یہ غیر مسلم نہیں ہوں گے تو غیر مسلم تو ہیں لیکن جو آئینی تقاضے ہیں وہ اس وقت تک پورے نہیں ہوں گے۔ ہم نے اس سلسلے میں متعدد مرتبہ کوشش بھی کی اور جو ہے وہ آئینی ترامیم کی طرف اپنے دوستوں کو متوجہ بھی کیا، لیکن ہمارے ہاں جب آئینی کو ترمیم لانی ہوتی ہے تو اس میں ہماری کشمیر کونسل ہے، اس کے ساتھ اشتراک کے ساتھ جو ہے وہ آئینی ترمیم لانی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری گزشتہ دنوں بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے بھی اپنے کچھ
तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया कि मौलाना खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए उससे पहले कि अगर आइन के तहत उनको आइन साजी में कादियानियों को काफिर नहीं करार दिया गया तो उससे नुकसानात क्या हो रहे हैं कि कादियानी फिर सरकारी महकमों में आ जाते हैं और अवाम को धोखा देते हैं कि हम मुसलमान हैं? क्या नुकसानात होते हैं कि आइन के तहत उनको काफिर करार ना दें? तो जी, उससे सबसे बड़ा नुकसान तो जिस तरह से आप फरमा रहे हैं बिल्कुल, एक तो ये है कि जी हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में वो बाकायदगी के साथ अपने आप को मुसलमान की हैसियत से पेश कर रहे हैं और बाकायदगी के साथ जो है वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर तालीम दे रहे हैं और लोगों को अपने गलत अफकार और अपने गलत नजरियात के साथ, और वो इस तरह नहीं है कि जनाब को कॉलेजों में आकर तो तरगीब दें या दावत दें, बल्कि उनका जो तरीका वारदात है वो इंतहाई खौफनाक और बहुत ही जो है ना वो खतरनाक हद तक है। और फिर इससे भी बढ़कर ये कि आज तक क्योंकि वो अपने उस मरकज को मस्जिद ही कहेंगे, उसको अपनी मस्जिद और उनकी जो शिआर है, क्योंकि अगर उसको किसी तरह करेंगे तो हम जब कानूनी तौर पर नहीं होगा तो कोर्ट या अदलिया में आप जाएंगे तो वो किसी तरह पर उसको जो है वो हमारी कोई अदालत जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि वजह उसकी यह है कि जब तक अदालत जब देखती है तो वो तो जज्बात के साथ नहीं देखती है, वो तो आइन को देखती है, एक्ट को देखती है, कानून को देखती है, फिर उसके साथ जो रूल्स हैं उनको देखती है। तो इसलिए ये दिक्कत जरूर पेश आ रही है कि जी यहाँ पर जब तक उनको आइनी तौर पर हम नहीं करार देंगे, वरना उस तरह वो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आइन करार देने के बाद उनका जो जोर था वो तो टूटा हुआ, उसकी तो सही बात है, लेकिन ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम इस वक्त सामने आ रहे हैं ये इस वजह से आ रहे हैं। अच्छा मौलाना, जो आज़ाद कश्मीर की जो असम्बलियाँ हैं, तो जब तक उनको आइन के तहत काफिर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो आज़ाद कश्मीर की असम्बलियों में और वोटिंग वगैरह में वो हिस्सा ले सकते हैं और ब्यूरोक्रेसी वगैरह में और जो दीगर इंतजामी उमूर हैं सरकारी इदारे उनमें भी जा सकते हैं वो? जी बिल्कुल जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो वोटिंग लिस्टें हैं, तो जब तक आप उनको गैर मुस्लिम अकलियत नहीं करार देंगे तो वो जो वोटिंग लिस्टें हैं उनके अंदर उनका आप नहीं कर सकते जनाब जी ये मुसलमान के लिए ये है और गैर मुस्लिम के लिए है। जब आप गैर मुस्लिम उनको कहेंगे तो आप किस हवाले से उनको कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आपको बराह रास्त आप हवाला देकर तो आप नहीं कह सकते। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें जब तक हम उनको वाकयातन नहीं करेंगे कि उनको आईनी तौर पर यहाँ पे नहीं होगा तो उसके नुकसानात और उसके जो है वो मुज़मरात जो है वो आइंदा आने वाली नस्लों को और इससे ज्यादा करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ और अपने सारे दोस्त इनका नजरिया, इनकी सोच और फिक्र दुरुस्त है, पॉजिटिव अंदाज में सोचते हैं और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि इसी असेंबली से ये बहुत सारी अपनी तरामीम लाना चाहते हैं हमारे जो आइन है उसके अंदर, तो उस तरामीम के साथ इस तरमीम को भी हम इसके अंदर। अच्छा मौलाना साहब, अब तक जी मौलाना साहब जैसे अभी रवां साल ही अप्रैल के अंदर जो करारदाद पास हुई थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो आप क्या समझते हैं 6 महीने गुजर गए अभी तक आइन साजी नहीं हो सकी उस करारदाद पर, तो क्या खदशात हैं? क्या हुकूमत के ऊपर दबाव है? क्या कादियानियों की जो लॉबी है वो हुकूमत पर हावी है? क्या रुकावटें हैं इस सिलसिले में? देखिए इसमें दो तीन तरह से जो है ना वो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि लॉबी भी हो सकती है, उसका भी इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि वो हर जगह पर अपने तौर पर काम करते हैं और उनका तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है कि जब आप इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार देंगे, अकलियती नशिस्तों में ये असम्बली में आ जाएंगे, फलां होगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो कही जाती हैं। लेकिन ये तो उस वक्त होगा कि जब ये अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करेंगे, लेकिन अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। तो लिहाजा ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो इतने बड़ा जो है ना वो इशू है या इतनी बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से ना, लेकिन असल बुनियादी वजह यह है कि करारदाद मैंने पहले बताया कि आज़ाद कश्मीर में 74 का हमारा एक एक्ट है, उसकी तरमीम ये करना चाहते हैं और उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें हैं वो लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तरमीम उस तरह नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में होती है। हमारे यहाँ तरमीम के लिए जो है कश्मीर काउंसिल जो पाकिस्तान में है उससे बाकायदगी के साथ जो है वो इजाजत लेकर तो फिर एक जो है ना वो आईनी पैकेज या आईनी तरमीम जो है वो सामने लाई जाती है। तो शायद उस से जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में थोड़ी ताखीर हो सकती है, उसकी ये वजह है जी। अच्छा मौलाना, आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है और जमीयत उलमा इस्लाम
کی جو کاوشیں ہیں پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف، مفتی محمود صاحب کا ایک روشن نام ہے، آج بھی تاریخ میں ان کو زندہ رکھا جاتا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں آپ لوگوں کی کیا اب تک اس قدر کیا جمعیت کی طرف سے کوئی کوششیں نہیں کی گئیں کہ آج 70 سال گزر گئے ابھی تک قادیانی ویسے کے ویسے سرگرم ہیں؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، جمعیت اب کشمیر میں دو موضوعوں پہ کام کر رہی ہے. ایک تو جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک عرصہ تک ہماری جو جمعیت تھی وہ اس نے اپنے آپ کو غیر سیاسی رکھا، یعنی وہ صرف ٹوٹل جو دعوتی اور اصلاحی صورتحال تک جمعیت رہی ہے. لہذا سیاسی ادارے میں جمعیت علماء اسلام نے بہت بعد میں جا کے اعلان کیا کہ جی ہم سیاسی طور پر جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی اس طرح نہیں آ سکی ابھی تک. اگر اسمبلی میں نمائندگی ہوتی تو آج یہ مسئلہ کب کا ہم اس کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اس کو حل کروا چکے ہوتے اور اس پہ اپنا جو ہے وہ اپنا موقف بڑا واضح اور متوق رکھ چکے ہوتے. لیکن اب جمعیت علماء اسلام جب پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو اس کے پاس دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ ڈالے، حکومت کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ دباؤ رکھے، اور ہم نے ہر وقت جس وقت بھی جو بھی حکومت رہی ہے اس کے ساتھ ہمارا اس مسئلے کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ اپنا دباؤ بھی رہا اور حکومت کے ساتھ ہمارا اصرار رہا کہ یہ آئین کے اندر آپ ترمیم کریں اور ترمیم کر کے. لیکن اگر دوسری طرف ہمارے پاس نشستیں ہوتی تو دباؤ تب وہاں پہ قبول ہوتا ہے جب نشستیں ہوں تو ان کو بھی خوف ہوتا ہے. جی بالکل، دباؤ تب قبول ہوتا ہے جب نشستیں ہوتی ہیں اسمبلی میں. لیکن مولانا جو سرکاری جو ختم نبوت کے حوالے سے جو دینی اور مذہبی جماعتیں ہیں پوری دنیا میں ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں بھی سرگرم ہیں اور بہت زیادہ ختم نبوت کے حوالے سے جماعتیں پائی جاتی ہیں، تو کیا ان کی اب تک کشمیر پر نظر نہیں پڑی کہ وہ قادیانیوں کے خلاف بھرپور طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں میری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو پہلے بھی صدر تھے، آج ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، دوسرے جتنے بھی حضرات اور اکابر تھے، اور خاص کر کے ہمارے بہت ہی محترم مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات سے میری متعدد نشستیں بھی ہوئیں اور اس میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار بار بار کیا اور میں نے کہا کہ خاص کر کے جو کوٹلی کا علاقہ ہے اس میں ختم نبوت کے مبلغین جو ہے وہ کام بھی کریں اور وہاں پہ کانفرنسوں کا انعقاد بھی کیا جائے. لیکن اس سطح کی یعنی وہاں مبلغین کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے، لیکن اس سطح کا جس سطح کا ہونا چاہیے شاید وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اس کو منظم کر کے تو اس کو جلد از جلد اس کو پایہ تکمیل تک انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ مولانا سعید یوسف صاحب، آپ نے کشمیر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اچھی معلومات فراہم کی. ناظرین کرام نے یہ سن لیا ہوگا کہ کس طرح کشمیر میں 70 سال گزر گئے، اس کے باوجود ابھی تک قادیانی، یہ اعزاز اگرچہ حاصل ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی کو کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان سے بھی پہلے قادیانیوں کے خلاف قرارداد پاس کی، لیکن وہ قرارداد وہ جو ورقے تھے، جو تاریخ کے جو ایک دستاویزات تھیں، ان کے اندر ہی دبی رہ گئی. 70 سال گزر گئے، ابھی تک جو ہے دوبارہ بھی قرارداد پیش نہیں کی گئی. اور بدقسمتی دیکھیں کہ اس سال اپریل کے اندر دوبارہ قرارداد پیش ہوئی دوسری مرتبہ، یعنی کہ درمیان کا جو عرصہ ہے 47 میں جب پاکستان کی آزادی ہوئی، اس کے بعد آزاد کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنا اور پاکستان کے زیر انتظام آ گیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 70 سالوں میں بار بار جد و جہد ہوتی. اگر ایک دفعہ قرارداد پیش ہو گئی، دوبارہ نہیں پیش ہو سکی تو دوبارہ لایا جاتا اس کو، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا اس کے باوجود دوبارہ قرارداد نہیں لائی گئی، اور وہ بھی اس سال لائی گئی ہے جس میں موجودہ حکومت کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو لیکن اس پر بھی 6 مہینے گزر گئے، ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی. تو یہاں پر بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا تو وہاں کی جو سیاسی جماعتیں تھیں، وہاں کی جو عوام تھی، کتنے کھلے دل سے قادیانیوں کو تسلیم کر لی. تو ہمارے آزاد کشمیر میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے تھے ہمیں کہ وہاں پر یہ اپنے آپ کو سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں. تو یہ بہت بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبد المجید ملک صاحب نے، جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جسٹس بھی رہے اور آزاد کشمیر میں جو وہاں کی جو عدالت ہے وہاں کے چیف جسٹس بھی رہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کی کافی ان کو معلومات ہیں، اور وہاں کی جو قادیانی سرگرم ہیں اس حوالے سے بھی آج ہم ان سے سوالات کریں گے. السلام علیکم ملک عبد المجید صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
سر آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ بھی آپ کی نظر سے قانون بھی آپ نے پڑھا اور قانونی لوگوں کو انصاف کے حوالے سے آپ وہاں کی عدالت میں بھی فائز رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو یہ اعزاز تو حاصل ہے کہ سب سے پہلے قرارداد پیش کی لیکن قانون سازی نہیں ہو سکی، تو قانونی طور پر کیا پیچیدگیاں ہیں کہ ابھی تک قادیانیوں کو قانون کے تحت کافر ڈکلیئر نہیں کیا گیا آزاد کشمیر میں؟ یہ تو درست کہا آپ نے کہ آزاد کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے قرارداد یہاں 1973 میں پیش ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن پاکستان میں یہ قانون بن گیا تو یہاں تاثر یہی ہے کہ وہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ یہاں بھی ان پر لاگو ہے، کیونکہ یہ ایک طبقہ یا گروہ جو ہے یہ قادیانیوں کا ایک ہی ہے پاکستان اور آزاد کشمیر میں، تو اس لیے میری جو اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں جس انداز میں پاکستان میں قانون نافذ ہے، لاگو کیا گیا ہے، بعین ہی اسی انداز میں یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہاں ان کو اقلیت جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا ہوا ہے۔ اب یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ مینا امن جو ہے وہ یہاں پر بھی اسی انداز میں اپنا قانون نافذ ہونا چاہیے، اور ان کا وہی مقام ہے، یہاں سیاست میں بھی ہونا چاہیے، ملازمت میں بھی ہونا چاہیے، اور باقی جو ہماری سوشل لائف ہے اس میں وہی مقام ہونا چاہیے جو پاکستان میں ہے، لیکن یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر وہ بھی ہیں، اور باقی جو لوگ یہاں جتنی پاکستان کی جماعتیں ہیں اب ساری آزاد کشمیر میں موجود ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ تقریر بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف جدوجہد بھی کر رہے ہیں، لیکن قانون سازی میں جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو ممبر رہے ہیں اسمبلی کے، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان نے جب پاکستان میں صحیح قانون نافذ ہوا ہے تو اسی انداز میں وہی الفاظ، وہی جو ہے اس کی حدود جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں نافذ کیوں نہیں ہوئی ہیں۔ میں تقریریں کرنے سے، جلسے کرنے سے ان کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی بات جو پاکستان میں ہے، تو ہمارے آزاد کشمیر کے آئین میں بھی اور باقی قوانین جو ہیں اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اور میری رائے یہ ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں جو پاکستان میں قانون ہے وہ یہاں پر بھی نافذ ہونا چاہیے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی تو اس میں رکاوٹیں کیا تھی؟ کیا آزاد کشمیر میں قادیانی اس قدر مؤثر ہیں کہ وہ بڑے بڑے حکومتی اداروں، بیوروکریسی اور آپ کی جو مقننہ ہے، جو آپ کی عدالتی نظام ہے، اس میں ابھی تک وہ حاوی ہیں کہ وہ قانون سازی نہیں کرنے دیتے؟ نہیں، عدالتی نظام میں بھی قانون سازی نہیں ہوتی ہے، قانون تو اسمبلی بناتی ہے نا۔ جی بالکل۔ تو اصل میں کیا یہ تھا کہ جب یہ سردار عبدالرحیم خان صاحب کے زمانے میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے تو اسی وقت قانون یہاں باقاعدہ مرتب ہو کر نافذ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہی جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو مقننہ کی رہے ہیں، بالخصوص جو کہ مذہبی جماعتوں کے لوگ اس وقت ہماری اسمبلی میں آج بھی نمائندگی ہے۔ جب سے اسمبلی بنی ہے تب سے ہمارے جناب علماء کرام کی جو ایک نشست ہے اس میں بڑے جید عالم جو ہیں اس کے رکن ہوتے ہیں، اور وہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام تو وہ کرتی ہے جب کوئی کیس دیکھ بنا کر لاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے فلاں خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور عدلیہ تو قانون کے مطابق ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ میں خود کیونکہ حریت کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہا ہوں، جج بھی رہا ہوں، لیکن میری اس ٹینیور میں کبھی بھی قادیانی طبقے کے خلاف کوئی کسی عالم دین نے، کسی مذہبی جماعت نے، کسی اور شخص نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ تو جب تک عدلیہ کے پاس باقاعدہ شکایت نہ ہو، مقدمہ نہ آئے، تو تب تک عدلیہ کو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جی ملک صاحب، آپ کیا تجاویز دیں گے کہ ابھی جو حالیہ رواں سال جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پر قانون سازی ہو، تو آپ اس حوالے سے کیا تجاویز دیں گے؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے عوام کو اور جو ہمارے جو سیاستدان ہیں آزاد کشمیر میں ان کو؟ میری رائے یہ ہے کہ اسمبلی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے اس اسمبلی کو باقاعدہ مسودہ قانون جو ہے بنا کر، وہاں جو ہمارا لا ڈپارٹمنٹ ہے ان حکم دیتے گی کہ مسودہ قانون بڑا آسان ہے، پاکستان کا قانون بنا ہوا ہے، بالکل اس کے مطابق یہ قانون کا مسودہ وہاں پیش ہے، اسمبلی کا وہاں کے پاس قانون بنا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے
وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. اصل میں مسئلے مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہے، کیونکہ اتنا یہاں یہ طبقہ باثر نہیں ہے جتنا کہ ہمیں سمجھا جاتا ہے یہاں اتنا بڑا باثر ہے. یہاں تو جتنی بھی ان کی تبلیغ ہے بہت خفیہ ہوتی ہے. ان لوگوں نے اپنے چہرے بدلائے ہوئے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ملازمت میں بھی لوگ ہیں، عہدوں پر بھی لوگ ہیں، لیکن وہ اتنے یہاں پر طاقتور نہیں ہے کہ ہماری اسمبلی کو قانون نہ بنا دے. اچھا ملک صاحب، ہمارے پاکستان میں جو پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہاں پر یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ قادیانی سیاسی جماعتوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتیں ان کے بارے میں نرمی رکھتی ہیں. جیسے ابھی حالیہ دنوں ختم نبوت کا ایشو اٹھا تو نون لیگ پر بڑی تنقید ہوئی. تو آزاد کشمیر میں بھی پاکستان ہی میں جو سیاسی جماعتیں بڑی بڑی سرگرم ہیں وہی وہاں پر ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہیں یہ ان جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا دباؤ تو نہیں ہے آزاد کشمیر کے لوگوں پر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ قانون سازی ابھی تک نہیں کر پائے؟ اب دیکھیں یہ جو جب جس کو یہ قرارداد پاس ہوئی ہے اس وقت جو ہمارے اسپیکر تھے اسمبلی کے، ان پر لوگ شبہ کرتے تھے کہ شاید وہ ان کا تعلق اس گروہ سے ہے. اچھا. تو اس وقت کا ان نافذ نہیں ہو سکا. پھر وہ بعد میں صدر بن گئے. اب جن جماعتوں کا آپ نے نام کیا ہے ان میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں قادیانی طبقہ جو ہے اس نے چہرے اپنے ڈھانپے ہوئے ہیں اور جماعتوں میں بھی اور سروس میں بھی لوگ گھسے ہوئے ہیں. تو اصل میں جو سیاسی قیادت ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے نا ختم نبوت کے اوپر، ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے واضح ہمارے سامنے، قرآن مجید کی نص بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، اور تمام علماء کرام، تمام جتنے بھی ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی اوپر جناب سب کی ایک ہی رائے ہے. تو اب اس میں مسلمان جو ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، حضور کے اوپر ایمان ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے قیامت میں جو آپ بھی ہونا ہے. تو یہ دنیا کی جو ہمارے معاملات ہیں یہ بڑے عارضی ہیں، یہ تو اتنی ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اصل میں ہمارے علماء کرام جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور جو لوگ اسمبلی کے ممبران ہیں وہ مصلحت کا شکار ہیں. جی ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے محترم جناب عبدالمجید ملک صاحب ہمارے ساتھ، آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس رہے اور جج بھی رہے اور قانون دان بھی ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا بدقسمتی سے تساہل اور سستی اور نرمی برتی گئی ہے ہمارے وہاں کے جو آزاد کشمیر میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے، کیونکہ جماعت اسلامی کا انہوں نے نام لیا اور اسی طرح انہوں نے نام لیا جمعیت علماء اسلام کا، اور اسی طرح بہت سے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہبی بھی ہیں ان کا بھی نام لیا، اسکالرز ہیں بہت زیادہ. تو ان کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ اس مسئلے کو اٹھاتے اور آزاد اسمبلی میں قادیانیوں کو آئین کے تحت کافر قرار دلواتے، لیکن انہوں نے نہیں دلوایا. اور اس میں حکومت کی طرف سے بھی نرمی برتی گئی، سیاسی حکمرانوں کی طرف سے. ابھی ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب جو خود بھی وزیر اعظم رہے اور ان کے والد بھی حکومت میں رہے، سردار عبدالقیوم صاحب، اور اسی طرح سینیٹر ظفر الحق صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ کس طرح آزاد کشمیر میں پاکستان کی طرف سے کیوں دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ جو قوانین پاکستان میں نافذ ہیں کم از کم ختم نبوت والا جو مسئلہ ہے، ختم نبوت والا جو قانون ہے، کم از کم وہ تو آزاد کشمیر اور پاکستان کا برابر ہو، ایک جیسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت. آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے جو مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی مہربانی. جی سر، آپ کا ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی قربانیاں اور تحریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت، اور پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے کتنی کوششیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے؟ ان دنوں بھی حالیہ چند دن گزرے ہیں، ان میں ختم نبوت کا مسئلہ بہت زیادہ گرم ہے. آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں ختم نبوت کے مسئلے کو بار بار کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے جی کہ کبھی بھی مسلمانوں نے دنیا بھر میں قادیانیت کو تسلیم نہیں کیا. ختم نبوت پر ایمان جو ہے وہ ہماری بنیادی
ایمانیات میں سے ہے، بالکل، اور اس کے بغیر انسان مسلمان ہو نہیں سکتا. اگر ختم نبوت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فائنلٹی آف قرآن جو ہے وہ ان کوشچن آتی ہے، اور فائنلٹی آف پرافٹہڈ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل واضح طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایک مسلمہ ایمانی کیفیت کے ساتھ ہی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے. تو لیکن وہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے پھر یہ مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، ورنہ بالکل یہ معاملات سیٹل ہو گئے تھے. اور خاص طور پر جب 1974 میں آئین میں ایک ترمیم کر دی گئی تھی اور مسلمان کی تعریف بھی اس میں رکھ دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر کوئی اور شخص یہ کلیم اگر کرے تو وہ غیر مسلم ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، اور جو شخص یہ کلیم کرے وہ پھر مسلمانوں کی اس جماعت میں نہیں رہ سکتا. یہ جو ہے یہ سیٹل ہو گیا، لیکن سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن نہیں ہو سکی تھی 74 کے بعد. تو وہ پھر مختلف اوقات میں پھر قوانین بھی بنتے رہے، اور 84 میں امتناع قادیانیت ایک آرڈیننس نکالا تھا ضیاء الحق صاحب نے، اور اس کے ذریعے سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور ختم نبوت پر بھی ایمان نہیں ہے تو وہ پھر اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور ان کی عبادت گاہوں کے نام بھی وہ اپنے رکھیں، اس کو مسجد نہ کہیں. جی بالکل سر، امتناع قادیانیت آرڈیننس بھی جاری، جی سر بالکل سب کچھ یہ قانون سازی ہو چکی تھی. لیکن ابھی جو حالیہ ٹینور چل رہا ہے اس میں حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی، اس کے آپ کمیٹی میں جو 3 رکنی میاں صاحب کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی اس کے آپ سربراہ بھی رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلف نامے میں تبدیلی ہوئی یہ کیوں ہوئی، اور اس کے پیچھے آپ نے جو تحقیق کی ہے تو کیا کوئی لوگ ہیں یا جان بوجھ کر ہوا ہے یا واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، غلطی اس طرح کی نہیں ہوئی کہ بائی مسٹیک یا اوور سائٹ سے ایسا ہو گیا ہو. یہ جو قانون بن رہا تھا انتخابات کے سلسلے میں، جی تو اس میں 100 سے زیادہ اجلاس ہوئے ہیں، بالکل، اور ایک 32 رکنی کمیٹی تھی. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی ایکسپرٹس کی کمیٹی بنی جس کے سربراہ وزیر قانون ضیاء احمد صاحب تھے، اور ان سب میں پھر جب بات سامنے آئی اور اسمبلی کے اندر بھی پاس ہو گئی وہی بات، اور جب یہ سینٹ میں آئی تو سینٹ کی کمیٹی میں بھی کوئی اعتراضات نہ اٹھے، اور جب ہاؤس پورے میں آئی تو پھر ہمارے سینیٹر ہیں حافظ حمداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے کہا کہ یہ جو حلف ہے یہ ان لائنز پر نہیں ہے جو 74 کی آئینی ترمیم ہے. جی بالکل. تو اس پر میں نے اٹھ کر ان کی حمایت کی اور ہماری جماعت نے بھی حمایت کی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر قانون نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ ٹھیک کریں گے. بہرحال یہ پھر قومی اسمبلی میں معاملہ دوبارہ گیا، اور وہاں پر جیسے پہلے تھا ویسے ہی اس کی ترمیم کر دی گئی، اور یہ بالاتفاق پھر پاس ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ سینٹ میں آئی اور وہاں پر بھی پاس ہوگی. جی لیکن اس لحاظ سے جب یہ معاملہ زیادہ اٹھا کہ دیکھا جائے کہ ایسے ہوا کیوں ہے، جی تو پھر یہ نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی. جی اس میں 2 وزراء بھی تھے اور مجھے اس کا سربراہ بنایا گیا. ہم نے پھر وہ سب سے بات چیت کر کے ان کے بیانات لے کر وہ پھر ہم نے رپورٹ بنا دی. میں نے اس رپورٹ کو افشا نہیں کیا، میں نے یہی کہا کہ جنہوں نے یہ کمیٹی قائم کی تھی ہم رپورٹ ان کو پہنچا دیتے ہیں، آگے پھر ان کا کام ہے کہ وہ اس پر کیا عمل درآمد کرتے ہیں اور اسے شائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اخلاقاً یہ انہی کا حق بنتا ہے، ہم آدھے راستے میں اس کو یہ نہیں کر سکتے. وہ رپورٹ ان تک پہنچی، پھر انہوں نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا اور اس کے مندرجات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل راجہ صاحب، بالکل
جی بالکل راجہ صاحب، آپ نے کمیٹی کی رپورٹ بھی میاں صاحب تک پہنچا دی، لیکن راجہ صاحب ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر حساس ہے کہ دنیا کا ہر انسان قربان ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ پر جب کبھی آنچ آئے گی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے جو تحقیقات کی ہیں اس تحقیق کی روشنی میں کیا کسی فرد سے اس میں غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیون ایسے ہو گیا. جی تو کسی نہیں جی 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 بالکل راجہ صاحب بات جاری رکھیے آپ اپنی. جی جی اچھا راجہ صاحب، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے، الیکشن جو انتخابات جو ترامیم کا جو بل پیش ہوا تھا نیا ایکٹ 2017، تو اس میں جو حلف نامے کو ویسے کا ویسا بحال کر دیا گیا ہے. لیکن چند دن پہلے راجہ صاحب طاہر القادری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے. اس میں ایک یہ نشاندہی کی ہے کہ الیکشن ایکٹ 2002 میں 7C اور 7B اس میں اردو متن تھا، حلف نامہ جو تھا اس میں اردو متن بھی شامل تھا، لیکن جو تازہ حلف نامہ ہے اس میں یہ ایکٹ شامل نہیں ہے، اردو کا متن درج نہیں ہے. اور اسی طرح جو انتخابات کے لیے جو یہ 7 جی جی سر 7B اور 7C کو اسی حالت میں دوبارہ لایا گیا ہے. بالکل اسی حالت میں بحال کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ جو پہلا ہمارا وہ انتخابی اصلاحات کا جو وہ قانون تھا اس میں اردو متن بھی تھا تاکہ اردو دان طبقہ اور جو اس کی تعریفات تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ سب کے سامنے رہتی. لیکن جو تازہ حلف نامہ ہے اس میں یہ اردو متن شامل نہیں ہے. نہیں، یہ دونوں اگر قانون کوئی انگریزی میں بنتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اردو کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. جی وہ وہی ہے جو پہلے تھا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. جی چلیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انگریزی میں کچھ اور ہو اردو میں کچھ اور. جی بالکل، لیکن حکومت کی طرف سے اردو کا ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ عوام، ہمارا پورا طبقہ اردو دان ہے، اور ہم نے تو ابھی عدالت کا جو ہمارا فیصلہ بھی ہے کہ سرکاری اداروں میں اردو زبان کو نافذ کیا جائے گا. یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اردو کا ترجمہ ہے جب وہ دوبارہ آیا اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہی حلف نامہ اسی طرح انہی الفاظ میں ہوگا جیسے پہلے تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جو ووٹر لسٹوں کا کہا جاتا ہے کہ جو اندراج تھا اس میں، لیکن جو نیا حلف نامہ ابھی آیا ہے اس میں ووٹر لسٹوں جو علیحدہ علیحدہ تھی وہ نہیں ہے اس میں شامل. تو طاہر القادری کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے سر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں سنی لیکن اخبار میں اس کو پڑھا ہے. جی تو اس حوالے سے سر یہ ایک ذکر ہے کہ ووٹرز کی الگ الگ انتخابی لسٹوں کا ذکر موجود نہیں ہے نئے حلف نامے میں. جی یہ الگ الگ بنے گی. جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو وہی حلف نامہ پڑھنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کو غیر مسلموں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا. جی اچھا راجہ صاحب، آپ کی پارٹی میں مختلف اوقات میں مختلف جو ہیں لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں. اسمبلی میں کیپٹن صفدر صاحب کی جو تقریر تھی بہت انہوں نے اعلیٰ ختم نبوت کے حوالے سے نشاندہی کی کہ پاکستان کے جس سرکاری ادارے میں اگر کوئی قادیانی غلطی سے یہ جان بوجھ کر گھستا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی قرارداد ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی ختم نبوت کے حوالے سے گزاری، جو پاکستان میں اسمبلی کے اندر سیاستدانوں پر تو حلف نامہ لیا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے سرکاری ادارے، بیوروکریسی، جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر ان کے لیے قادیانیوں کے لیے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ گزارش یہ کہ اس میں دو رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ کسی ریاست میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے جس طرح بنیادی حقوق ہیں، آئین غیر مسلموں کو بھی اپنے لحاظ سے وہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے جس طرح باقی انسانوں کے حقوق ہیں. صرف یہ فرق ضرور ہوگا کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں سے الگ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے یا قادیانی ہے، تو پھر ان کے حقوق بحیثیت شہری تو ان کو دیے جائیں گے جیسے دوسرے شہریوں کے ہوتے ہیں. لیکن ان کو ان میں کوئی وہ صدر نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری پابندیاں ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گی. جی
تو راجہ صاحب یہ جو نون لیگ کے اندر مختلف رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اگینسٹ بیان آیا تھا کہ قادیانی کو علماء نہیں سمجھتے، پھر ان کی وضاحت بھی آئی، اور پھر نون لیگ کی طرف سے یہ بھی ایک وضاحت آئی کہ ہم کیپٹن صفدر کا وہ ذاتی موقف ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. تو کیا یہ نون لیگ ختم نبوت کے معاملے میں تضاد کا شکار ہے؟ بالکل کوئی تضاد نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا تھا پہلے، جی اس کے بعد انہوں نے اس کی توضیح کی، اس کی تردید بھی کی، اور میرا نام لے کر انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کا ایمان ہے، وہ ہمارا بھی وہی ہے اور وغیرہ. تو انہوں نے اس کی تصحیح کر دی. جی راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ ظفر الحق صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. اصل میں راجہ صاحب کو جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جو حلف نامے میں ترمیم ہوئی، جس پر پورا پاکستان کھڑا ہو گیا، اور جنہوں نے جو الیکشن اصلاحات کے نام پر جو ترمیم ہوئی تھی، حلف نامے کو پہلے حلف نامے میں ترمیم ہوئی تھی، دراصل ترمیم نہیں اسے کہہ سکتے ہم، بلکہ وہاں پر آمدن جان بوجھ کر جو ہے وہاں پر ایک لفظ تھا حلف نامے میں، اس کو ختم کیا گیا تھا تاکہ قادیانیوں کو ایک نرمی کا راستہ دیا جائے، تاکہ قادیانی اسمبلی میں پہنچ سکیں. پھر وہاں پر جا کر جب ان کی اکثریت ہو جائے تو پھر وہ جو قانون سازی، جو ترمیم ہوئی تھی، جو قانون بنا تھا 74 میں، اس کو تبدیل کیا جائے. وہ ایک پوری لمبی سازش تھی. تو اس کمیٹی کا رکن جو ہے وہ راجہ ظفر الحق صاحب کو بنایا گیا تھا، اور سربراہ جو تھے وہ راجہ ظفر الحق صاحب تھے، خود تھے. انہوں نے میاں صاحب کو وہ رپورٹ بھی بھجوائی ہے. جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا واقعی غلطی سے وہ حلف نامے میں تبدیلی ہوئی یا جان بوجھ کر کسی نے سازش کی، تو انہوں نے نام تو نہیں لیا، ظاہر ہے کوئی دباؤ ہوگا یا کچھ ہوگا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ ضرور کہا ہے کہ سہون ایسا نہیں ہوا بلکہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے. خیر، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے، اور ان کے والد صاحب کا بھی آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا حصہ رہا، اور ان کا بھی ابھی بھی ممبر اسمبلی ہیں وہاں کے. آج ہم چونکہ بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے حوالے سے. بہت شکریہ سردار عتیق احمد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی پلیز. جی سردار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر نے قادیانیوں کے خلاف قرارداد پاس کی، لیکن ابھی تک 70 سال گزر گئے، ابھی تک اس قرارداد پر آئین سازی قانون نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے قادیانی آزاد کشمیر میں کھلے عام اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو کیا رکاوٹیں تھیں، ابھی تک قانون سازی کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سعودی عرب کے بعد دنیا اسلام میں آزاد کشمیر کی واحد حکومت تھی جس میں سردار محمد قیوم خان صاحب مجاہد اول کی قیادت میں چلنے والی حکومت، جس نے اس فتنے کی سرکوبی کی. جہاں تک اس کے اوپر قانون سازی کا تعلق ہے تو 2 باتیں تھیں. ایک بات یہ تھی کہ وہ زمانہ وہ تھا جب اسلامی قوانین کا نفاذ ہو رہا تھا، جمعہ کی چھٹی ہو رہی تھی، اور بیکاری کا نظام متعارف ہو رہا تھا، اور بہت سارے اقدامات کیے جا رہے تھے. لیکن وہ تسلسل جو میں رک گیا، تو اس کے بعد کچھ مشکلات بھی وقتاً فوقتاً سیاسی نشست و فراق کی وجہ سے پیدا ہوئی. ایک بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو اہم بنیادی بات ہے کہ اس میں جو حلف ہے صدر کا، وزیر اعظم کا، سربراہ اسمبلی کا، سرکاری ملازمتوں کا، گورنمنٹ سروس کا، ان تمام میں اس کو نافذ کر دیا گیا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک وہ نافذ چلا آ رہا ہے. اس سے کوئی رعایت یا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن نجی سطح پر قانون سازی کے لیے تو آزاد کشمیر میں باقی بھی کمیونٹیز ہیں، کرسچنز ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان سب کے لیے جامع قانون سازی ہوئی تھی. تو نجی سطح کی قانون سازی نہیں ہو سکی، لیکن آئین کی بنیادی منشا پر عمل درآمد مجاہد اول سردار قیوم خان صاحب کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا. اور یہ اسی تحریک کا نتیجہ تھا کہ آنے والے 6 مہینے سال کے اندر پاکستان میں بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. جی سردار صاحب، آپ بھی اقتدار میں رہے، آپ کے والد صاحب بھی رہے، آپ نے پوری وضاحت بھی کر دی اس کی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ یہ کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان میں یہ لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، اور یہ خبریں بھی ہیں کہ اسلامیات قادیانی پڑھا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور پھر اسی طرح جو ہے یہ ووٹر لسٹوں میں ان کا الگ سے اندراج بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، اور حالیہ رواں برس جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس پر ابھی تک آئین سازی نہیں ہو سکی، تو اس آئین سازی کے لیے آپ کی طرف سے کیا کچھ کیا گیا ہے؟ جی، ہمارے ہاں جو انتخابی نظام ہے اور ہمارے ہاں جو اصلاحات ہیں، ان سب کا تعلق ایک وقت میں مرکزی حکومت کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر
چل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں حکومت پاکستان سے بعض معاملات میں تو ضرورت بھی پڑتی ہے کہ بعض میں رہنمائی لینی ہوتی ہے. بس آزاد کشمیر میں شریعت کورٹ ہے، اور شریعت کورٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی شریعت کورٹ ابھی تک قائم نہیں ہو سکے کہ آزاد کشمیر میں شریعت کورٹ، قاضی کورٹ اور اسفاق کا نظام جو ہے ویسے تو 49 سے 49 سے شروع ہوا، لیکن مؤثر طریقے سے اس پر عمل جو ہے سردار مقبول خان صاحب کے زمانے سے شروع ہوا. تو اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں جن پالیسیز میں آزاد کشمیر یا کوئی بھی ایسا علاقہ داخلی طور پر خود مختاری کی مخصوص حدود ہے اس پر اپنا انیشیٹو لے سکتا ہے. جس پر ہمیں مین اسٹریم میں حکومت پاکستان کو اس طرح کی مشورہ دیتا ہے، ان سے رہنمائی لیتا ہے، ان کی معاونت کرتا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں بہت میجر تصادم شاید مول نہیں دیا جا سکتا اور وہ سارے مضبوط طور پر کے اس کے مطابق نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے اداروں میں اس میں قانون سازی ہو اور پاکستان کے اندر بھی ہو تاکہ چاروں صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں اور جلدی بلتستان میں ایک ہی طرح کا نظام ہو. لیکن یہ بات جیسے آپ نے کیا کہ اس بات کا کریڈٹ آزاد کشمیر کو ضرور تاریخ دے گی. یہ بہت بھاری پتھر جس کا کہ چوبا جانا اٹھایا جانا مشکل تھا، کئی لوگوں نے چھوڑا ہوگا، اس کی بنیاد جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پڑی اور اس وقت تک اس کے اسپرٹ کے عین مطابق جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں جس وقت بھی اس بات کا امکان ہوگا میرا یقین ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی بھی حکومت اس پر بہتر عمل رفت کرے گی. سردار صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ آزاد کشمیر جب بہت سے معاملات ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے ماتحت ہو کر اور ہم آہنگ ہونا ان کا ضروری ہوتا ہے، تو پاکستان کے آئین کے تحت تو آئین سازی بھی ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. قادیانی کافر ہیں اور وہاں پر وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنی جو عبادت خانے ہیں ان کو مسجدوں کا نام نہیں دے سکتے، اور ان کے جو شناختی کارڈ میں الگ سے اندراج ہے، ان کا پاسپورٹ الگ بنتا ہے، سب چیزوں میں الگ الگ ان کی شناخت ظاہر کر دی ہے. ہم قادیانیوں کو پورے حقوق دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے وہ اداروں میں نہ گھسیں. تو کیا پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، یہ جو پاکستان کی جو سیاستدان ہیں، ان کی طرف سے آزاد کشمیر کی اسمبلی یا سیاستدانوں پر دباؤ ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے؟ نہیں، دباؤ نہیں ہے، بلکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ حالیہ جو ترمیم ہوئی ہے اس ترمیم کے اندر ختم نبوت کے قانون پر براہ راست ضرورت پڑی ہے، اور وہ جو ہے اس کو کافی عرصے تک اپنے طور پر ڈبیٹ رپورٹ کے بیان کیا جاتا رہا ہے اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ اتفاق سے ہو گیا اور غلطی سے ہو گیا. حالانکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی، اور وہ بنسبت طور پر ایک ایسا اقدام کیا گیا کہ جسے ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور غالباً کوئی ایک بین الاقوامی برادری کے میسج دینے کی ضرورت ہوگی، جو بھی بات ہوگی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی سب سے پہلے جو 2-3 آوازیں اٹھی ہیں اس پر پہلی ابتدائی ایک آوازوں میں میری آواز شامل ہے. بالکل اس پر پہلی ابتدائی ایک پریس کانفرنس میں میری پریس کانفرنس شامل ہے، جس میں ہم نے کہا کہ یہ بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ دباؤ نہیں ہے، بلکہ دباؤ عملی طور پر ایک سزا ایسی ہے، ایک ایسی سزا ہے جس سزا میں ایک متصادم قانون سازی کرنا اور نجی سطح پر اسے متعارف کروانے کی کوشش کرنا. یہ تو ان سارے اقدامات جن کا آپ نے ذکر کیا تمام کے باوجود بھی جو ہے یہ دنیا کا واحد مذہب ہے ساری دنیا میں وہ اپنی مساجد کو جو ہے وہ مساجد، اپنی عبادت گاہوں کو مساجد اور اپنی مذہبی کتاب کو قرآن اور اپنے نبی کو آخری نبی اور اپنے نام کا استعمال، احمد کا استعمال، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس تناظر میں جیسے ضرورت ہے کہ بین الاقوامی طور پر انہیں اسلام دشمن کو ان کی سرپرستی حاصل ہے. ہمیں ان کی شہری ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے بالکل اپنا جائز ان کے شہری حقوق بطور انسان، بطور شہری، بطور غیر مسلم اقلیت ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ، ملازمتوں کا کوٹا، سروسز میں حق، حقوق ہوگے، ان کا پورا عزت کرنے کے ساتھ اسلام اس کا تحفظ کرتا ہے. لیکن جو سیاسی سزا ہے اس کی بات کی ہے، سیاسی سزا ایسی ہے کہ جس طرح ابھی ایک بل ہوا اور اس بل میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ زد جو ہے وہ ختم نبوت کے قانون پر پڑی. اور یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ بہت سے
मुख्तदर उलमा, बड़े मारूफ उलमा इकराम जो है, जो हुकूमत के इत्तेहाद में बैठे हुए हैं या बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने 2-2, 4-4, 6 दिन तक ताबीलात की कि अगर आपने वकीलों से पूछा है ये प्रोपेगेंडा है, ये बात गलत है, सही है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसी दिन शाम को हुई है कि एक शेख रशीद की और एक मेरी सौते मुसलमानों की, मैं कोर्ट में था, मैंने जब खबर डिटेल पढ़ी तो कई 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल थी, हमने कहा कि ये खतरनाक बात है। और बड़े बड़े मारूफ उलमा करार जो है तो 2, 4, 6 दिन के बाद अपनी पोजीशन वाज़ेह किया कि हमें आज पता लगा है। तो ये सदा साहब हमारे पास वक्त मुख्तसर है, आप क्या समझते हैं जो करारदाद पास हुई है असम्बली में, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में 2000 अप्रैल में जो पास हुई है, उस पर 6 महीने हो गए, कानून साजी नहीं हो सकी, तो क्या इस करारदाद पर जल्द कानून साजी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके लिए जरूरी है कि पहले पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर असेंबली जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है, वहाँ भी एक पार्टी की हुकूमत है, उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इसका कानून भी हो और सजा ऐसी हो कि उसको और फर्जी तसादम का नाम न किया जा सके, दिला जा, और इसको अमीर के भी रिजॉल्व किया जाए। हम तो अकीदे और ईमान के मामले में कोई दो राय नहीं रखते, बिल्कुल हम तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के एहतराम के कानून को यकीनी बनाना चाहते हैं। मैं तो ये कई बार तजवीज़ कर चुका हूँ कि हिस्सा बनाया जाए ताकि सारी दुनिया में कायम हो सके और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के एहतराम के तकाज़े पूरे किए जा सके, इससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ आज़ाद असेंबली को इस वक्त इस बात के लिए मैं नहीं समझता कि जो जिस जमात की हुकूमत है उसमें लोग वसीयत में जो कानून साजी कर सकते हैं, ये वो बेहतर बता सकते हैं कि वो इस पोजीशन में है कि उसकी मर्जी के बाद और उसकी क़यादत जो है वो खतरे वो के कानून के खिलाफ कानून साजी करे और वो इसको कानून साजी कर सकते हैं। इससे मेरा तबसरा करना मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया सरदार अतीक साहब, ये थे हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म। उनका भी यही कहना था कि अभी तक कानून के रू से, कानून के तहत कादियानी आज़ाद कश्मीर में काफिर नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं है। हम गैर मुस्लिमों को जिस तरह हमारे मुल्क में दूसरे गैर मुस्लिम बसते हैं, हम कादियानियों को पाकिस्तान ने उनके हुकूक मुतय्यन किए हुए हैं, कादियानियों को बिल्कुल वही हुकूक दिए जाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का, सारे मुसलमानों का शिकवा और गिला ये है कि कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम माने, लेकिन वो अपने आप को मानते नहीं हैं। वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करके आज़ाद कश्मीर में भी लोगों को ये कहते हैं कि हम तो आज़ाद कश्मीर के आइन के तहत गैर मुस्लिम नहीं हैं, हम तो इसलिए हम मुसलमान हैं, हम इबादत तुम्हारी तरह कर सकते हैं, अपनी मस्जिदें बना सकते हैं। 18 के करीब उन्होंने इबादत खाने बनाए हुए हैं जिनका नाम अपनी मस्जिदें रखा हुआ है। तो सरदार साहब ने यही कहा और जस्टिस मलिक अब्दुल मजीद साहब ने भी यही कहा कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों एक तरह हैं और वो आज़ाद खुद मुख्तार है आज़ाद कश्मीर कानून साजी में, लेकिन जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जब दबाव नहीं होगा तो किसी सूरत में भी आज़ाद कश्मीर में कानून के तहत कादियानियों को काफिर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अभी जो हालिया करारदाद पास हुई आज़ाद कश्मीर में, उस पर कानून साजी मौजूदा हुकूमत नहीं कर सकती जब तक कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उनका साथ ना दे। और अजीब बात यह है कि दोनों तरफ हुकूमत एक ही पार्टी की है, पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर में भी, लेकिन मसला ये खड़ा हुआ है कि जानबूझकर यहाँ पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वहाँ पर ख़त्म नबूवत के मसले को छेड़ा जा रहा है। तो कैसे हो सकता है कि वही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में कादियानियों को काफिर कानून के तहत डिक्लेयर, गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दे? तो ये सोचने की बात है। इसमें असल जो काम करने का है वो अवाम का है कि अवाम ने जिस तरह जोर लगाकर ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जानें कुर्बान की और हालिया दिनों में ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की जो साजिश थी उसको बेनकाब किया, उसको नहीं होने दिया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में 70 साल गुजरने के बावजूद जब कादियानी गैर मुस्लिम नहीं हैं तो उनको गैर मुस्लिम आइन के तहत डिक्लेयर करवाने की जिम्मेदारी पूरी अवाम पर है, पूरे पाकिस्तान की कौम पर है। जब तक अवाम आगे नहीं निकलेगी तब तक कादियानी वहां पर अपनी शरंगेजी मुहिम जारी रखते रहेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस हवाले से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। विसाल उर्दू के स्पेशल ऑफिशियल जो पेज है विसाल उर्दू का फेसबुक पर, उसको भी लाइक कीजिए, वहाँ पर भी अपनी फीडबैक का इजहार कर सकते हैं। और प्रोग्राम बातचीत का ऑफिशियल पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।